اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کا ذمہ لیتا ہے. زندہ ہے تو انہیں رزق بھی دیا جائے گا اور ان کے تمام معاملات کا کفیل بن جائے گا اللہ تبارک. مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمُرْشِدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام عزیز مسلمان دوستو، بزرگ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام مقدس میں سے ایک آیت تلاوت کی
دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آیات کے مقاصد و مطالب کو بہترین انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی طرفین کو سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان کے اندر یہی خواہش ہے کہ کوئی شخص، کوئی ہستی اس کا کفیل ہو جائے، اس کے دنیا کے ہر معاملے کا ذمہ دار ہو جائے، یعنی کہ دنیا کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہیں کوئی ان کا کفیل، اس کا ذمہ دار ہو جائے، تاکہ وہ مبرہ ہو جائے ان تمام فکر و فاقہ سے۔ ان میں سے دنیا کی حوالے سے یہی ہے کہ کوئی ان کا یہ ذمہ اٹھائے کہ ان کی روزی اور ان کی رہائش وغیرہ کا انتظام ہو جائے، اور ان کی زندگی کے معاملات بہترین انداز میں چلیں۔ اور اگر مسلمان ہے تو ان کے اندر ایک یہی بھی چاہت ہے کہ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو کوئی اس بات کا بھی ذمہ اٹھا لے کہ اسے جو ہے نا جنت عطا کی جائے، یعنی جہنم سے وہ بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 اشخاص کا ذمہ لیتا ہے، 3 لوگوں کا ذمہ لیتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں رزق دیا جائے گا، اور زندہ ہے تو انہیں رزق بھی دیا جائے گا، اور ان کے تمام معاملات کا کفیل بن جائے گا اللہ تبارک۔ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 3 اشخاص کا اللہ ذمہ اٹھاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جیسا قادر مطلق جو فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ سچا ہے، اس کے اندر جھوٹ کا شیوا و شعبہ نہیں ہے، جھوٹی وعدے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہیں کرتا۔ اللہ وہ وعدہ کرتا ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اسے پورا فرمائے گا، کوئی جھوٹی وعدہ نہیں، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین دہانی سے ہی گفتگو کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے نبی وہی فرماتے ہیں جو میں اسے بھیجتا ہوں، ان هو الا وحی یوحی۔ جو اللہ ان کو وہی فرماتے ہیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے اور اپنے امت کو بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا ذمہ اٹھاتا ہے، زندہ ہے تو رزق بھی ملے گا، ان کے ہر معاملات کا اللہ کفیل بن جائے گا، ہر معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے جنت ملے گا۔ اور ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ سب سے جو پہلا بندہ جس کا اللہ کفیل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ زندہ ہے رزق ملے گا اور اس کے ہر کام آسان، اور مرنے کے بعد جنت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلا بندہ وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کرو، اپنے بندوں کو سلام کرو۔ ہم عام لوگوں کو تو سلام کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو سلام نہیں کرتے، یہ ہمارا جو ہے نا آج کل رواج بن چکا ہے، اور سلام کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔
سلام کرنے میں شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو سلام کرتے وقت شرمندہ ہوتے ہیں، لوگ گناہ کرتے وقت شرمندہ نہیں ہوتے، اور مسلمان نیکی کرتے وقت شرمندہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سلام ہے یہ تم لوگوں کے لیے ایسی دعا ہے جو مبارک دعا ہے، برکت والی دعا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا تو سلام کرنا، کیونکہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے، برکت کی باعث ہے۔ گزشتہ جمعے سلام پر ایک تفصیلی بیان بھی میں نے گزشتہ جمعے کی تھی کہ سلام کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پہلے شخص کا اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو دنیا میں رزق بھی دیا جائے گا، ان کے تمام کاموں کے لیے وہ کفیل بھی ہوگا، ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ ہے جو مسجد جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر جن کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ ان کے دنیا میں ان کو رزق دیا جائے گا، زندہ ہے تو رزق بھی ملے گا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کفیل بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد جنت عطا کر دے گا۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہے جس کو جو مسجد جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو، مسجد میں آتے جاتے دیکھو، ان کی ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ کے گھروں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے، جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی پر یقین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے محبوب ترین جگہ اس زمین کے اندر، زمین میں جو بھی جگہیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تبارک و تعالی کو مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ غضبناک یعنی اللہ کے لیے اللہ نفرت کرتے ہیں ان یعنی مغضوب جگہ وہی ہے جہاں بازاریں قائم ہیں، یعنی اللہ کو سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ مساجد، اور جو اللہ مساجد میں جائے گا وہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح شام مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے مہمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان بن جاتے ہیں اور بندوں کے لیے مہمانی کا انتظام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ جتنی بار بھی جائے اللہ جنت میں ان کے لیے مہمانی کا انتظام کرتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے یہ مساجد ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے، آسمان والوں کے لیے مساجد ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ ابھی جو ریسنٹلی خانہ کعبہ کا جو ایک ویڈیو تصویر جاری ہوا ہے جس کو خلا سے لیا گیا ہے، جب خلا سے اس تصویر کو لیا گیا تو خانہ کعبہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے، اوپر سے، بالکل دنیا کی اوپر سے۔ جب اس یعنی میپ والوں نے ان کی خانہ کعبہ کی جو تصویر لی ہے تو وہ بالکل اوپر سے سفید نظر آتا ہے جیسے ہیرا یا تارا، تو ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ مساجد میں مشغول ہوتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں، یعنی جو اپنا ٹھکانہ مسجد بنا لیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتے نکل جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں،
وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مساجد کو آباد کرنے کی یہی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرے نمبر پر اللہ ان لوگوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے، ان کا کفیل بن جاتا ہے، اور ان کے لیے جنت میں داخل کرے گا آخرت میں۔ وہ لوگ ہیں جو مساجدوں میں جاتے ہیں، بکثرت مساجد میں جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے نور کی خوشخبری ہے جو مسجدوں میں آتے اور جاتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے۔ آج مسلمانوں سے سلام بھی چلا گیا اور مساجد میں آنا بھی چلا گیا۔ یہ مسلمان کی حالت ہے جب مسلمانوں نے اپنے اصل کام کو چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہی سوچتے ہو کہ تمہیں ایسے پیدا کیا گیا، فارغ پیدا کر دیا گیا؟ یہ پوری جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سجایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین قسمیں اٹھا کر اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ فرماتے انجیر زیتون اور اس کے بعد طور سینہ جبل اور شہر بلد مکہ کی قسم، جو مکہ جس میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس مکے کی قسم کھا کر بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے، اے انسان، تجھے اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ثم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اللہ نے تمہیں نیچے بھیجا کل نہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کی طرف بھیجا تو اللہ نے کہا کل نہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے کہا اے آدم، پھر آپ کی طرف ہماری طرف سے پیغام آئیں گے، آپ کی اولاد کی طرف بھی ہماری طرف سے پیغام آئیں گے، کل نہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای، پھر آپ ان ہدایات کو تسلیم کیجئے گا جو لوگ ان باتوں کو مانیں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا آخرت میں اور نہ کوئی غم ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ان پر ثم استقاموا، ڈٹے رہے، اللہ کے رب ماننے کے بعد اس پر ڈٹے رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد ان کے لیے، دنیا میں بھی مدد ان کے لیے اور مرنے کے وقت ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس کے موت کے وقت فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے کہتے ہیں ہائے اب تو افسوس نہ کر، اللہ تخافوا، مت ڈر، موت سے مت گھبرا، موت سے مت گھبرا، یہ موت تو تیرے لیے برج ہے، یہ موت تو تیرے لیے پل صراط ہے، یہ موت ایک پل ہے جو اپنے رب سے تمہیں ملائے گا۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ اور کافر کے لیے موت عذاب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، کیوں کہ وہ اپنے حبیب اپنے رب سے ملے گا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا
اور مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے تم کوئی خوف مت کر، کوئی خوف مت کر. اللہ تخافوا، کسی خوف کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ولا تحزنوا، گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں، رنج و غم کی بھی کوئی بات نہیں. تتنزل علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ اللہ کے فرشتے ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنائیں، جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. تو دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو مساجد آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہے. زندہ ہیں تو رزق ملے گا اور ان کے ہر کام میں آسانی ہوگی. مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جن کے ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلے. تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے، زندہ ہے روزی ملے گا، کفیل بن جائے گا خدا اور جنت ملے گا. آخرت میں مرنے کے بعد وہ بندہ جو جہاد میں نکلتا ہے، جو اللہ کے راہ میں نکلتا ہے. آج کا مسلمان ان تینوں چیزوں سے محروم ہو گیا ہے، ان تینوں چیزوں سے آج کا مسلمان محروم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ناکام ہے. ہر جگہ مسلمان ذلت اور پسپائی کی زندگی گزار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے مسجد کو بھی چھوڑا، ہم نے اللہ کے راہ میں نکلنے کو بھی چھوڑا، جہاد کو چھوڑ دیا. صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں نے ایک بہت بڑے عالم کو تیار کیا. وہ یہودی اکثر بیشتر عربی جانتے ہیں. یہودیوں نے ایک بہت بڑے عالم عربی دانا کو تیار کیا. وہ بہت بہترین خطیب تھا، بہترین خطیب، اپنی خطابت سے لوگوں کو کنٹرول کر لیتا تھا. بہت بہترین خطیب. اس کی خطابت کے چرچے پورے شام و عرب میں مشہور تھے. تو لوگوں نے آ کے بتایا، ان کی سیاح نے آ کے بتایا کہ بھائی سلطان ایک ایسا خطیب ہے جو بالکل بہترین انداز میں بیان کرتا ہے. لوگ ان کے بیان کے لیے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے ان کے بیان سنتے ہیں. کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیان بہت خوب کرتا ہے، لیکن ایک چکر ہے، ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سب سے بڑا جہاد مجاہد وہ ہے جو نفس اپنے اوپر محنت کرے. ہاں محنت کرے. اس نے کہا یہ بھی پھر ٹھیک ہے. کہا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ باقی جہاد کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کسی اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. اس نے کہا مجھے لے جاؤ. ان کو لے کے گئے. صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے اور اس یہودی سے جا کے مکالمہ کیا. یہودی کو کہا کہ جی مجھے بتائیے. فرمایا ہاں یہ جہاد ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یہ جو نفس کا جہاد ہے اپنے اوپر محنت کرو. کہا یار ٹھیک ہے میں مانتا ہوں نفس کا جہاد ہے، یہ سب کچھ ہے. مجھے بتاؤ آج جو مسلمان پسپائی کی زندگی گزار رہا ہے، بیت المقدس یہودی عیسائیوں کے کنٹرول میں ہے، تو مجھے بتائیے اب اس کے لیے کیا کریں؟ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیے بیت المقدس اب عیسائیوں کے کنٹرول میں ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی دعا کر لے. تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے تلوار سے ان کی ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا. اس نے کہا یہ کیا کر دیا آپ؟ اتنے رحم دل بادشاہ سلطان، آپ نے یہ ظلم مجھ پر کیا. کہا جائے اپنے اللہ سے دعا کریں، جائے اپنے اللہ سے دعا کریں. آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ بھائی بیت المقدس کے لیے جہاد نہ کریں، جنگ نہ لڑیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ نکلے، لیکن مجھے بتائیے اب جا کے تم بھی اپنی جو ہاتھ کی انگلی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تمہاری ہاتھ کی انگلی ٹھیک کرے. کہا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟
جب اس پر سختی کی تو اس نے سب کچھ بک لیا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے پیرس والوں نے بھیجا ہے، مجھے فرانس والوں نے بھیجا ہے، اور یہ سارا جو کچھ مجھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی سوچ رہا ہے کہ صرف بیٹھ کے دعائیں کریں گے مسلمان فتح یاب ہوں گے، مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے۔ بھائی دعا ہم کیا کریں؟ پہلے تو ہماری دعا بھی ناقص ہے، کیونکہ ہم میں سے 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان کی 70% نماز نہیں پڑھتے، جو 30 سے 40% نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں، قبولیت کے مقام پر ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اللہ ان کا کفیل ہے جو اللہ کے راہ میں نکلے، اور یہی امت محمدی کا شیوا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں اگر بہترین امت بنا لیا گیا ہے وہ اس لیے بنا لیا گیا ہے کہ بھیجا گیا ہے تمہیں بنا کر کہ اس لیے کہ تم اخرجت للناس، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ کام موجود تھے تو مسلمان ہر جگہ کامیاب و کامران تھے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیے، مسلمان ہر جگہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک یہ کام چل رہے تھے، ایک وقت تھا کہ مسلمان کا نوجوان رات کو مصلے پہ ہوتا تھا اور دن کو گھوڑے کے پشت پر ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا مسلمان کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ جب مکہ چلے گئے، مکے سے واپسی کے بعد جیسے ہی سوار ہو گئے بس پر اور جانے کے لیے نکلے تو کہا ہے یہ وہی امت ہے جس کی ابتدا جو ہے یعنی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور اس کی انتہا آج ہو چکی ہے۔ مسلمان کی انتہا وہاں ختم ہو گئی جب مسلمانوں کے اندر عیاشی عام ہوا اور ہر مسلمان نے یہی سمجھا صرف اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ہیبت اور وقت اس لیے یعنی اس وقت نکل جائے گی جب تم لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھو گے، جب لوگ دنیا داری میں لگ جائیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر حب الدنیا آ گیا ہے، اسی لیے مسلمان ہر چیز سے خائف ہو چکا ہے، ہر چیز سے خائف۔ وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر حب الدنیا ہے، اور فرمایا اگر تم تامرون بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو وہی کے برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو آج یہ کام چھوڑنے کی وجہ وہی کی برکات ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک زنبیل تھی جو اس کے کمر میں بندھا ہوا تھا۔ جس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوئی وہ زنبیل جو تھی وہ گم ہو گئی، کھو گئی۔ تو فرمایا لوگوں کو ایک حضرت عثمان کے بچھڑنے کا غم ہے، شہادت کا غم ہے، مجھے ابو ہریرہ کو دو غم ہیں۔ ایک یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہو گئے، دوسری یہ کہ یہ امت وحی کی برکات سے محروم ہو گئی، کیونکہ جو زنبیل مجھے اللہ کے رسول نے دعا دے کر اس میں کچھ کھجوریں ڈالے تھے اور وہ میں پوری زندگی کھاتا بھی رہا، خیرات بھی کرتا رہا، لیکن کم نہیں ہوئی۔ جس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اسی وقت وہ زنبیل کھو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ امت وحی کے برکات سے محروم ہو گئی۔ جب سے تامرون بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ گئی امت وحی کے برکات سے محروم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم وہی اس کام کو چھوڑ دو گے تو ظالم ظلم اور بادشاہ جب تم پر مسلط ہو جائیں گے، دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تم دعائیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی، دشمنوں کے خلاف اللہ سے مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر تم گالی گلوچ کرو گے، گالیاں دو گے، گالیاں بکو گے تو پھر اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔
نظروں سے گر جاؤ گے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے کم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ. اسی لیے آج امت ان تینوں چیزوں میں آ گئی ہے. ایک تو حب الدنیا میں آ گئی, وہی کی برکات سے محروم ہوگی, اور تیسرے نمبر پر اللہ کی نظروں سے بھی گر گئی ہے. جب بندہ حب الدنیا کی وجہ سے اسلام کی وقار و قوت کھو گئی, وہی کی برکات ختم ہو گئے, اور اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج مسلم کی حالت ہے. وہی ہوگا کہ آج مسلمان پسپائی کی زندگی گزار رہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. ایک وہ جو سلام کرتے ہیں, دوسرا وہ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں, تیسرے وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.